انسان کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے اہم کام اس کو سر انجام دینا ہوتے ہیں، تو انسان محنت کرتا ہے اپنے طور پر، اس سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اسے کامیابی نہیں ملتی ہے، وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا نہیں پاتا ہے۔ پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کون سی چیز ہے جو اس سے چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس سے وہ کام ہو نہیں پا رہا یا اس کام کو پورا کرنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، وہ چیز جو ایک مسلمان چھوڑ رہا ہوتا ہے، ہر باقی کام کر لیتا ہے، لیکن اس ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کامیابی ناکامی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی آسانی مشکل کے اندر بدل جاتی ہے۔ وہ چیز ہے ذکر الہی۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کام کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا مشن اور سب سے بڑا کام وہ فرعون کو للکارنا تھا، فرعون کو تبلیغ کرنا تھا، اس کو اللہ کی توحید پر قائل کرنا تھا۔ جب اس اہم کام اور اہم مشن پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو ہدایت جب کی اللہ تعالیٰ نے تو کیا فرمایا؟ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ موسیٰ، تو اور تیرا بھائی جاؤ میری آیات لے کر فرعون کے پاس، اور خاص طور پر جو میری نصیحت اور میری ہدایت کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ولا تنیا فی ذکری، تم دونوں بھائیوں نے میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اس مشن میں اور تم چاہتے ہو کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم اس کو للکار سکو، تو تم نے میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ دوسری مثال ہمارے سامنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا دشمن کے کسی گروہ کے ساتھ ہو جائے میدان جہاد میں، تو تم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو فاثبتوا، تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، اور دوسرا واذکروا اللہ کثیرا، تم نے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے میدان جہاد میں، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ دیکھیں، جہاد ایک ایسا کام ہے، لڑائی ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے انسان کو جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسلحے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تیاری کا اللہ نے خود حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ مجاہد جو ہے وہ ایسے ہی نہیں میدان جہاد میں کود پڑتا، وہ اس کو پہلے سے جہادی عسکری ٹریننگ لینا ہوتی ہے۔ ایک مجاہد جسمانی طور پر بھی فٹ ہے، اس نے جہاد کی تربیت بھی لے رکھی ہے، اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہے جدید سے جدید ترین، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اے مجاہد تم نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے اور فتح حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے تم بڑے طاقتور ہو، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے، تم نے جدید عسکری ٹریننگ بھی حاصل کر رکھی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، دشمن کو ناکام کرنا ہے، تو تمہیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ دو مثالیں، ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے، اور دوسرا دشمن کے ساتھ میدان جہاد میں لڑنا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ اتنے بڑے دو کام اگر تم ان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ذکر الہی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، دنیا میں ہمارے جتنے دیگر کام ہیں جن کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، وہ بہرحال ان دو مشکل کاموں سے آسان ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے، ہماری ہر ناکامی کامیابی میں بدل جائے، تو ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔